جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے کہ نماز کے مسائل میں سے جو نماز احتیاط ہے یا شکیات نماز ہے، سجدہ سہو ہے، ضروریات اور واجبات نماز ہے، یہ تمام بیان ہوئے. اب یہ ہے کہ نماز میں کمی اور زیادتی کرنا، ایک دفعہ انسان نماز میں زیادتی کرتا ہے جان بوجھ کر، یا کمی کرتا ہے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کر کمی یا زیادتی کر لے تو اس صورت میں نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. ٹھیک ہے، اگر میں جان بوجھ کر سورہ الحمد نہ پڑھوں تو نماز کیا ہوگی؟ اسی طرح اگر میں جان بوجھ کر قل اللہ کو 3 دفعہ پڑھوں، زیادہ کروں، ٹھیک ہے، یا سجدے 2 کر لوں، 2 زیادہ کروں، رکوع 1 اور کروں، تو کیا ہوگی نماز؟ باطل ہوگی. اچھا، تو کمی اور زیادتی جان بوجھ کر باطل ہے. لیکن ایک دفعہ انسان بھول جاتا ہے، ایک دفعہ انسان بولنے کی وجہ سے کمی اور زیادتی کرتا ہے، ایک دفعہ انسان کو مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کمی اور زیادتی کرتا ہے. اگر بھول کر کریں تو ارکان نماز ہے تو نماز صحیح ہے، نہیں ارکان نماز ہے تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، ارکان نماز چاہے بھول کے ہم زیادہ کریں چاہے ہم جان بوجھ کے کریں، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے. ارکان 5 ہے نا، نیت ہے، تکبیر الاحرام ہے، قیام ہے، رکوع ہے اور سجدے. ان کو کسی بھی صورت میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. اچھا، باقی واجبات جو 6 ہیں وہ اگر بھول جائے، زیادہ کرے بھول کر یا کم کرے، نماز صحیح، باطل نہیں. لیکن ایک دفعہ انسان مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کمی اور زیادتی کرتا ہے. ٹھیک، اب جو مسئلہ نہیں جانتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جاہل. اب ایک آدمی جاہل ہے، پتہ نہیں ہے اس کو، کمی کرتا ہے یا وہ زیادہ کرتا ہے. اب جو جاہل کم اور زیادہ کرتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ جاہل قاصر ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ جاہل مقصر ہے. جاہل قاصر اس جاہل کو، اس ان پڑھ کو، اس نہ جاننے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جان ہی نہیں سکتا، وہ مسائل سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا. نہ اس کے پاس کتاب ہے، نہ اس کے پاس مدرسہ ہے، نہ اس کے پاس عالم ہے، کچھ نہیں ہے. جیسے وہ جانتا تھا ویسے کیا. اب نہ جاننے کی وجہ سے کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس کو معاف ہے، اس کو معافی ہے، نماز صحیح ہے. لیکن ایک دفعہ جاہل قاصر نہیں ہے، جاہل مقصر ہے، مسئلہ جان سکتا ہے، کتابیں پڑھ سکتا ہے، علماء سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح ہی نماز پڑھتا ہے، کمی کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے. اگر کوئی ایسا ہو کہ جو نماز مسائل جان سکنے کے باوجود مسائل نہ جانے اور وہ اسی طرح کمی زیادتی کرتا رہے جہالت کی وجہ سے، جب اس کو پتہ چل جائے گا تو جو نمازیں اس نے کمی کی ہے یا زیادتی کی ہے اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کی نمازیں کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہو گیا. تو یہ نماز کے تقریباً مسائل یہاں سے تقریباً مکمل ہوئے. اب ہے نماز مسافر. ایک ہے انسان حضر میں، ایک ہے انسان سفر میں. ایک حضر ہے، ایک سفر ہے. حضر اپنے وطن میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ہو اس کو کہتے ہیں حضر. اور جو سفر میں ہو، دور چلا جائے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفر۔ ایک دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے حضر میں تو پوری پوری نمازیں پڑھے گا، اور ایک دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے سفر میں تو وہاں پہ پوری نمازیں نہیں پڑھے گا بلکہ آدھی نمازیں پڑھے گا۔ اب انسان جب سفر میں نماز پڑھتا ہے، دو نمازیں جیسے گھر میں انسان پڑھتا تھا سفر میں بھی ویسے ہی پڑھے گا۔ وہ کون کون سی نمازیں ہیں؟ فجر اور مغرب۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اور مغرب کی یہ 2 والی اور 3 والی، اس میں کوئی قصر نہیں ہے۔ یہ جہاں انسان ہو، چاہے گھر میں ہو چاہے سفر میں ہو، وہ 2 ہی پڑھے گا فجر کی، اور مغرب کی 3 ہی پڑھے گا۔ اب قصر کہاں ہے؟ باقی 3 نمازوں میں ہے۔ کون کون سی ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء، یہ تینوں 4 رکعتی والی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کل آپ نے پڑھا تھا نا کہ شک جو صحیح ہے نا، جو اس کے مطابق نماز صحیح ہے اور اس کے احکامات عمل کرنا پڑتا ہے، وہ 2 اور 3 رکعت والی نماز میں شک نہیں ہے، وہاں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ شک کہاں پر ہے؟ 4 رکعتی والی نماز میں ہے۔ 4 رکعتی نماز میں شک ہو تو اس کے اپنے احکامات ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو قصر بھی 4 رکعتی نماز میں ہے، 3 اور 2 رکعتی نماز میں قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے سفر کیا، اب سفر میں ہم نے جو 4 رکعتی نماز ہے نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مغرب کی عشاء، ظہر، عصر اور عشاء، ان میں ہم کیا کریں گے؟ 2 رکعتوں کو کم کریں گے۔ کیا پہلی 2 رکعتوں کو کم کریں گے یا آخری 2 رکعتوں کو؟ آخری 2 رکعتوں کو کم کریں گے، یعنی پہلی 2 رکعت نماز صبح کی طرف ہم پڑھیں گے۔ نماز جس پر نماز صبح 2 رکعت پہ مکمل ہو جاتی ہے، سفر میں بھی ظہر، عصر اور عشاء دوسری رکعت پر تشہد کے بعد مکمل ہو جائے گی، سلام پھیر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ آخری 2 رکعتیں جن میں صرف الحمد یا اس کی جگہ پہ تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، ان دونوں رکعتوں کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز جو قصر ہم پڑھتے ہیں، قصر میں کم، ٹھیک ہے، کم جو نماز پڑھتے ہیں سفر میں، وہ صرف 3 نماز ہیں، ظہر، عصر اور عشاء۔ اچھا، اب ہم جو ہی جب بھی سفر کو نکلے، یہاں سے ہم نے جانا اسٹیشن، یہ بھی سفر ہے، یہاں سے جانا ہے ہمیں شاہدرہ، یہ بھی سفر ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے گلبرگ، مارٹون، مسلم ٹون جانا ہے، نزدیک جانا، یہ بھی سفر ہے۔ سفر اپنے گھر سے نکل کے باہر جائے اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو کیا ہر سفر میں ہم نماز قصر پڑھیں گے یا اس کی شرائط ہے؟ ہر سفر میں نماز قصر نہیں ہے بلکہ شرائط ہے، تقریباً 8 شرائط ہے، 8 شرائط ہے۔ وہ 8 شرائط مکمل ہو پھر ہم نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ واجب ہے کہ ہم نماز قصر پڑھیں۔ اگر وہ 8 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو پھر ہم پر واجب ہے کہ نماز پوری پڑھیں اگرچہ ہم سفر میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 8 شرائط ہے۔ پہلی شرط نماز قصر کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ پورا ہو۔ فرسخ میری طرف توجہ رکھیں، 8 فرسخ ہو۔ 8 فرسخ شرعی ہے، ایک حساب ہے شرع میں، اس کو فرسخ کہتے ہیں۔ اب وہ 8 فرسخ کتنے میل بن جاتے ہیں؟ 28 میل بن جاتے ہیں۔ 8 فرسخ کتنے میل بن جاتے ہیں بھائی؟ 28 میل۔ اب چونکہ میلوں کا حساب نہیں ہے بلکہ کس کا حساب ہے؟ کلومیٹر کا حساب ہے۔ اب جو 28 کلومیٹر ہے نا، 28 جو میل ہے وہ کم سے کم 44 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ کتنے بن جاتے ہیں؟ 44 بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب مسافت جب تک 44 کلومیٹر نہ ہو ہم نماز قصر نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم نے سفر 44 کلومیٹر کرنا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز کیا پڑھیں؟ قصر پڑھیں۔